السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے وہاب اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر میل کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم۔ اپنی جوانی کے آغاز میں جب میری عمر قریباً 20 سال تھی، مجھے نیند میں جسم سے جان نکلنے جیسی حالت ہونے لگتی تھی۔ یہ حالت ایسی ہوتی تھی کہ میں پوری طرح ہوش میں ہوتا تھا لیکن اپنا جسم ہلا نہیں سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاہ سا سایہ نظر آتا تھا، کبھی وہ بس سامنے کھڑا رہتا اور کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ جیسے وہ میری روح کو جسم سے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی تک آپ اس کو صرف ایک سلپ پیرالائزس سوچ رہے ہوں گے، لیکن یہ سلپ پیرالائزس نہیں ہے۔ یہ واقعہ کبھی کبھی ہوتا رہتا تھا اور یہ سلسلہ میرے ساتھ 30 سال تک ہوا۔ ہر بار جب یہ ہوتا تو میں گھبرا جاتا، لیکن کبھی اس کو سیریسلی نہیں لیا اور نہ ہی کسی کو کبھی کچھ بتایا۔ جب میں قریباً 35 سال کا تھا، مری گیا تھا اور اپنے ایک دوست کے گھر اسٹے کیا۔ ہم ایک ہی کمرے میں سوئے۔ صبح اس نے مجھے بتایا کہ اس نے رات کے وقت جب اس کی آنکھ کھولی اور اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ سایہ میری سینے پر جھکا ہوا ہے، جیسے کہ مجھے کھا رہا ہو۔ اس نے زور سے چیخ کر اس سائے کو بھگایا اور پھر واپس سو گیا۔ ہمیں یہ سب عجیب لگا لیکن سوچا کوئی خواب ہوگا اور دن بھر کام میں مصروف رہے۔ میری روحانی تبدیلی کے بعد، جس کا ذکر میں اگلے حصے میں کروں گا، مجھے سمجھ آیا کہ یہ سب کیسے روکا جا سکتا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ اور عجیب چیزیں بھی ہوئیں۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ کیسے اس سائے کو روکا جا سکتا ہے، اس کے کچھ دن بعد میرا بھائی اچانک مجھے اپنے خوابوں اور ایکسپیرینسز کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے بھی وہی سیاہ سایہ دیکھا تھا جو مجھے نظر آتا تھا، اور اس نے بھی انہی شکلوں کا ذکر کیا جو میں دیکھتا تھا۔ میں نے ان شکلوں کو اپنی پرانی ڈائری میں بنایا ہوا تھا۔ شاید کبھی وہ ڈائری دوبارہ ملی تو میں آپ کے ساتھ وہ والی تصویرات ضرور شیئر کروں گا۔ جب مجھے یہ سمجھ آیا کہ کیسے ان سایوں کو روکا جائے، ایک دن مجھے نیند میں یا کسی دوسری دنیا میں کہہ لو، یہ محسوس ہوا کہ یہ مخلوق میرے پاس آئی اور دھمکی دی کہ اگر میں نے انہیں رہا نہ کیا تو وہ میرے بیٹی کے پیچھے آئیں گی۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ اگر ہمت ہے تو کوشش کرو، پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ لیکن کچھ سال بعد جب میری بیٹی قریباً 8 سال کی تھی، اس نے دیکھنا شروع کیا کہ کچھ عجیب سائے جو اس کے کہنے کے مطابق مونسٹر یا سایہ جسم تھے۔ یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ ہمیں اسے تھیراپی میں ڈالنا پڑا۔ اس نے اکیلے کمرے میں رہنا چھوڑ دیا تھا، ہر وقت ڈر اور عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ تھیراپی ضرور مدد کرے گی، لیکن جیسے کسی نے بتایا تھا، میں نے بھی ان سایوں کا سامنا کیا اور انہیں کہا کہ میری بیٹی سے دور رہو، اگر آنا ہی ہے تو مجھ پر آؤ۔ وقت کے ساتھ یہ سب کچھ بہتر ہو گیا، لیکن کچھ عرصہ پہلے جب میری بیٹی اب 10 سال کی ہے، میں اس کے کمرے کے پاس سے گزرا اور دیکھا کہ ایک سایہ جو کسی بگڑے ہوئے بلے جیسا تھا، اس کے بستر سے کود کر نیچے گرا۔ جب میں نے اسے بعد میں پوچھا کہ کیا اب بھی اسے کچھ نظر آتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں، لیکن اب اسے ڈر نہیں لگتا۔ سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ میں نے کبھی اسے نہیں بتایا تھا کہ میں نے بلی جیسا سایہ دیکھا تھا، لیکن اس نے اسی گفتگو میں مجھے بتایا کہ اس نے اس سائے کا نام شیڈو بلی رکھا ہے۔ اب میں آپ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ جب میں ایک انتہائی ذہنی طور پر تکلیف دہ رشتے سے نکل کر آیا تو میں نے اپنی خود کی بہتری کے لیے سایہ کا کام کرنا شروع کیا۔ یہ ایک روحانی سفر تھا جو مجھے بہت گہری سوچ اور مذہبی اور فلسفی راستوں پر لے گیا۔ میں نے کئی نظریات کو پڑھنا شروع کیا جہاں سے مجھے اپنے اندر کا اور پہلو سمجھنے کو ملا۔ سایہ کا کام، اس کا مطلب ہے اپنے اندر کے
اندھیرے پہلوؤں کو سمجھنا، انہیں سمجھنا اور انہیں اپنی زندگی میں قبول کرنا۔ غصہ، حسد، خود پسندی، ان جذبات کو روکنے کی بجائے سمجھنا ضروری ہے۔ اس عمل کے ذریعے میں نے یہ سیکھا کہ ان سایوں کا اصل میں ہمارے اندر سے ہی تعلق ہوتا ہے۔ جب ہم انہیں دباتے ہیں تو یہ مختلف طریقوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ غصے کا بھڑکنا، ڈر، بے چینی یا خود کو نقصان پہنچانا۔ بچے یا وہ لوگ جو کسی ایموشنل درد سے گزر رہے ہوتے ہیں یا جن میں اللہ کی طرف سے زیادہ محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ان سایوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سایہ روحانی روشنی کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ان سایوں کا میڈیٹیشن میں سامنا کیا جائے تو یہ تمہیں لالچ دیں گے، ہر چیز کا وعدہ کریں گے، بس اپنا کنٹرول چھوڑ دو۔ روزمرہ کی زندگی میں یہ کانفلکٹ کچھ یوں ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر میں اس شخص کو تھپڑ مار دوں یا بدلہ لے لوں تو سب ٹھیک ہو جائے؟ یہ وہی سایہ ہے جو تمہارے اندر کے اندھیرے پہلو سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس سب کا حال ہے توازن، اپنے اندر کے ہر پہلو کو سمجھنا اور قبول کرنا تاکہ وہ تمہیں ہنٹ نہ کرے۔ میں اسے کہتا ہوں اپنے سائے کو زنجیر میں رکھنا۔ غصہ کرنا منع نہیں، لیکن سمجھنا ضروری ہے کہ یہ غصہ کہاں سے آ رہا ہے۔ کیا میں بے انصافی کا شکار ہوں؟ میری بیٹی بھی اپنی تھیراپی اور میری مدد سے یہ سیکھ رہی ہے کہ اپنے اندھیرے جذبات سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن ابھی وہ صرف 10 سال کی ہے، اس لیے وہ ابھی اپنے جذبات کو پوری طرح سمجھ نہیں پائی۔ اس وجہ سے وہ سایہ ابھی بھی اس کے آس پاس رہتا ہے۔ وہ اب اس سے نہیں ڈرتی، لیکن شیڈو بلی اب بھی اس کے آس پاس چکر لگاتی ہے، اس کے روشن پہلو کو نگلنے کے انتظار میں۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان کے شہر مری میں رہ رہا تھا۔ میں مری میں جس گھر میں رہ رہا تھا ادھر ایک باپ بیٹی بھی رہا کرتے تھے۔ میں اکثر نوٹ کرتا تھا کہ وہ لڑکی کو اپنے روم میں رہنا پسند نہیں ہے اور وہ اکثر اپنے لون میں ایک کیمپ یا کیلو ٹینٹ بچھا کر سویا کرتی تھی، اور کچھ عرصے بعد یہ گھر انہوں نے خالی کر دیا، جس سے کہ مجھے ان کے پورشن میں رہنا پڑا۔ اب میں نیچے گراؤنڈ فلور پر رہ رہا تھا اور اب وہ کمرہ میرا تھا جہاں لڑکی رہا کرتی تھی۔ ایک رات قریباً 2 یا 3 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں کمرے کے ایک لیفٹ سیٹ پر سیدھا لیٹے ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور کمرے کے دوسرے کونے میں ایک الماری تھی جس میں دروازہ نہیں تھا، وہ دیوار میں اندر کی طرف بنا ہوا تھا۔ اس الماری میں ایک پورا انسان مشکل سے کھڑا ہو سکتا تھا۔ میری آنکھیں کھلتے ہی صرف 1 منٹ گزرا ہوگا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرا پورا جسم کسی بھاری چیز کے نیچے دب گیا ہے۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ الماری کے اندھیرے میں سے ایک چہرہ باہر جھانک رہا تھا۔ وہ چہرہ دھیرے دھیرے الماری سے باہر آیا۔ اس کا اوپر کا جسم ایک بہت بوڑھی عورت کا تھا، لیکن اس کا نچلا جسم ایک بچے کا تھا، لیکن دونوں جسم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پروپورشن میں تھے۔ وہ عجیب مخلوق دھیرے دھیرے کمرے کے کونے سے چلتے ہوئے، جیسے ایک بوڑھی اور بچے دونوں کا انداز ملا لو، میرے پاؤں تک آ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا جیسے حیران ہو کے کہ میں وہ نہیں ہوں جسے وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھے کسی چیز سے متنبی کر رہی ہو کہ مجھے وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ مخلوق واپس الماری کی طرف مڑ گئی اور جیسے ہی وہ الماری کے اندر غائب ہوئی، میرے سینے سے وہ بھاری پن اٹھ گیا اور مجھے سکون محسوس ہوا، لیکن اسی لمحے کے اندر وہ بھاری پن واپس آ گیا جب میں نے دیکھا کہ وہی چہرہ پھر سے الماری کے اندر سے جھانک رہا ہے۔ اس بار میں نے کسی طرح خود کو پوری طرح جگا لیا، اٹھ کر بیٹھ گیا تاکہ وہ مجھے دوبارہ کسی حالت میں قید نہ کر سکے۔ میں نے فوراً لائٹ جلا دی اور الماری چیک کی۔ کچھ دیر بعد ایک ہمسائے نے مجھے بتایا کہ اس نے بھی
اس عجیب سائے کو کئی بار دیکھا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ چھوٹی سی عمر سے وہاں رہتی ہے اور وہ لڑکی کا 60 سال سے زیادہ عمر کا والد بھی اسی وقت وہاں شفٹ ہوا تھا۔ پھر جب میں نے اس لڑکی کے والد سے گفتگو کی تو مجھے شک ہونے لگا۔ ان کی باتوں میں کچھ ایسی بات تھی جو ان کی سوچ کو بیان کر رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرف کھنچاو محسوس کرتے تھے۔ پہلے تو یہ مجھے صرف عجیب لگا، لیکن پھر گھن آئی۔ میں فوراً بنا کسی کو بتائے وہاں سے چلا گیا۔ حال ہی میں نے اس مخلوق اور اپنے شک کے درمیان تعلق سمجھا۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی برے عمل کا بچا ہوا اثر یعنی ریزیڈول انرجی ایسے روحانی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جس کا تعلق اسی عمل سے ہوتا ہے۔ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ وہ روح یا مخلوق بچوں کے ساتھ کسی واقعی برے اعمال کا نتیجہ تھی؟ وہ ہر وقت مجھے اب بھی بے-چین کر دیتی ہے۔ جب بھی اس روحانی وجود کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل گھبرا جاتا ہے، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ برائے کرم مجھے سمجھاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ تھا ایک میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ میں ایک پروگرامر ہوں جو اکثر چلتے چلتے سیر پر نکلتا ہے، اور کبھی کبھی میری ان سیروں کے دوران کچھ عجیب سا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ بات کہاں سے شیئر کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے ہر جگہ سے گزر کر دیکھ لیا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ذہنی صحت کے ماہر لوگوں سے بھی بات کی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ کسی ذہنی بیماری کا نہیں ہے۔ مجھے یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ کیا کسی اور کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے، یا وہ کسی ایسے شخص کو جانتا ہے جس کے ساتھ ایسا ہوا ہو، یا کم از کم کسی کے پاس اس کی کوئی وضاحت ہو کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے اصل میں سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری سوچ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اپنے کتے کے ساتھ لاہور کے DH فیس 5 کے علاقے میں سیر کر رہا ہوتا ہوں تو کبھی کبھی ایک عجیب سی یاد آ جاتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ یاد اسی جگہ اس وقت ہی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ یاد اتنی پرانی محسوس ہوتی ہے جیسے صدیوں پہلے کی ہو، اور میں صرف 33 سال کا ہوں۔ وہ یادیں نہ صرف پرانی لگتی ہیں بلکہ وہ اتنی ہائی ڈیفینیشن میں ہوتی ہیں کہ ان کا بیان مشکل ہے، اور وہ عجیب طریقے سے انٹریکٹیو بھی ہوتی ہیں۔ اگر میں اس کی تفریحی مثال دوں تو یہ دنیا مجھے ایک پرانی پلے اسٹیشن 1 گیم کی طرح لگتی ہے، خراب گرافکس والی، جبکہ وہ یادوں والی دنیا ایک دم حقیقی، خوبصورت اور پیار بھری لگتی ہے۔ وہ جگہ وہی ہوتی ہے، لیکن اس یاد میں ایسا لگتا ہے جیسے میں وہاں کا ہوں، گھر جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ پیار اور فیملیئرٹی ہوتی ہے کہ وہ محسوسیت دل کو چھو جاتی ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ یادیں کسی خاص واقعے یا شخص سے نہیں ہوتی، بلکہ جگہ اور خوشبو سے جڑی ہوتی ہیں۔ جیسے کسی گلی کے کنارے سے گزرتے ہوئے کسی پرانی خوشبو آئے اور اچانک وہ یاد واپس آ جائے۔ اس یاد میں گھر کا، محبت کا اور اپنوں کا احساس کسی بھی اور یاد سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں واپس آ گیا ہوں کسی جگہ، اور میرا دل کہہ رہا ہو کہ ہاں، یہی میرا اصل گھر ہے۔ پہلے یہ صرف ایک چھوٹی سی تصویر کی طرح ہوتی تھی جس میں جذبات کے لیئرز ہوتے تھے۔ اب یہ یادیں 10 سیکنڈ تک چلتی ہیں۔ میں اس دوران ادھر ادھر دیکھ سکتا ہوں، اور وہ جگہ مجھے یاد آ جاتی ہے جو اصل میں کبھی دیکھی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے ہی وہ یاد ختم ہوتی ہے، سب کچھ سپنے کی طرح بھول جاتا ہوں، لیکن مجھے یاد رہتا ہے کہ مجھے یاد آیا تھا کچھ۔ اگر آپ سمجھ رہے ہو تو شکریہ، کیونکہ مجھے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ پہلی دفعہ تو مجھے لگا کہ میں پاگل ہو رہا ہوں، اس لیے میں نے ذہنی صحت کے ڈاکٹر سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ذہنی مسئلہ نہیں لگتا،
بلکہ یہ کسی بہت گہری تصور یا امیجینیشن کا نتیجہ لگتا ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میری تصور کی اتنی طاقت نہیں کہ میں ایسے منظر تصور میں لا سکوں جب تک میں انہیں دیکھوں نہیں۔ یہ سب کچھ مجھے سیمولیشن تھیوری کے بہت قریب لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ واقعی ایک سیمولیشن ہے تو اس دنیا میں کچھ گلیچز ہیں، کچھ بگز ہیں اور یہ دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ذہنی مسئلہ ہوتا یا پیرانورمل چیز ہوتی تو میں اسے زیادہ بہتر برداشت کر سکتا، لیکن یہ جو سب کچھ مجھے محسوس ہوتا ہے یہ ان سے کافی زیادہ خوفناک ہے۔ ہر بار جب یہ ہوتا ہے، جو ایک ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ ہوتا ہی ہے، تو یہ ہمیشہ سیر کے وقت ہوتا ہے اور ہمیشہ کسی خاص جگہ اور خوشبو کے ملاپ سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ جگہ بار بار نہیں آتی اور میں جان بوجھ کر اسے دوبارہ محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے پاس کوئی رائے ہے یا یہ کسی کو جانا پہچانا لگتا ہے تو براہ کرم مجھے بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ کیا یہ کسی چیز کا نتیجہ ہو سکتا ہے یا کوئی طریقہ کہ میں اسے لمبا کر سکوں یا دوبارہ محسوس کر سکوں، کیونکہ یہ 10 سیکنڈ بہت کم لگتے ہیں۔ ہر دفعہ میں بس چاہتا ہوں کہ وہ گھر کا، محبت کا اور اپنوں کا احساس پھر سے محسوس کروں، لیکن اب مجھے خود ہی شک ہونے لگا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔